حضرات، یہ بہت ہی مبارک اور عظیم الشان محفل ہے۔ یہاں ہم اور آپ حاضر ہوئے جہاں پر ذکر رسول ہوتا ہے، جہاں کی ملائکہ کرام کا نزول ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس محفل میں اور جہاں کوئی بیٹھ کر کے میرا ذکر کرے، مجھ پر درود پڑھے، میں خود وہاں حاضر ہو جاتا ہوں۔ اللہ، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہم جیسے گنہگار، ہم جیسے سیاہکار اور ہمارے جیسے سیاہکاروں کے درمیان اگر سرکار تشریف لے آئیں تو اس سے اور بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ ابھی تک آپ نعت و منقبت ملاحظہ فرما رہے تھے۔ اب ہمارے باہر سے آنے والے مہمان سے گزارش کریں گے کہ حضرت تشریف لائیں گے، مگر ان کے آنے سے پہلے ہم اور آپ اپنے دل کے اندر وہ حوصلہ، وہ جذبہ رکھیں کہ آنے والے مہمان کو یہ جتائیں کہ ہم بیدار ہیں۔ جہاں پر ہم سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ پڑھتے رہتے ہیں تو ہمیں خود ثواب ملتا ہے، اور ہمارے کہنے سے دوسرا انسان اس کی طرف راغب ہوتا ہے، وہ بھی ثواب پاتا ہے۔ تو حضرت علامہ مولانا محمد خلیل احمد صاحب برکاتی صاحب قبلہ جو چوپڑا مہاراشٹر سے تشریف لائے ہوئے ہیں، بہت ہی ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ حضرت اسی موقع پر تشریف لائے اور حضرت کا خطاب نایاب بھی ہم لوگوں کے درمیان ہو جائے۔ حضرت حبیب العلماء کے خلیفہ ہیں، بہت ہی عظیم ہستی آپ کی ہے۔ آپ کی آواز، آپ کا کلام، آپ لوگ بغور سماعت فرمائیں اور حضرت کو داد و تحسین سے نوازیں۔ ایک بار نعرہ تکبیر سے حضرت کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت مولانا خلیل احمد برکاتی صاحب قبلہ۔ منبر نور پر جلوہ فرما علماء باوقار و عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وتعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ المطہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔
صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکمین الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ آئیے تمام حضرات مل کر کے دونوں عالم کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبی محمد روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے باواز بلند درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ عطائے رسول ہند الولی آقا چشت اہل بہشت سیدنا و سندنا خواجہ معین الدین حسن سنجری ثم اجمیری علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ان کی نظر کرم ہے کہ مجھے بولنے کے لیے اور آپ کو سننے کے لیے یہ موقع اور یہ محفل کے اندر بلایا گیا ہے۔ ہم کوئی بھی محفل یا کوئی بھی جلسہ ہماری طرف سے نہیں کرتے، ان بزرگان دین کا کرم ہوتا ہے تو ہم یہ محفلیں سجاتے نظر آتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور الحمدللہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جماعت رضائے مصطفیٰ اجمیر شریف کو کہ انہوں نے مجھے اس فقیر کو کچھ لب کشائی کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ حضرات گرامی، حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات بابرکات ہے کہ جن کے دربار میں وقت کا بادشاہ کیوں نہ ہو، وقت کا شہنشاہ کیوں نہ ہو، وقت کا سیاست دان کیوں نہ ہو، وہ اپنی پیشانی کو سرکار غریب نواز کی چوکٹ پر خم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور علامہ حسن رضا خان کی اس شعر کی ترجمانی کرتا نظر آتا ہے کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر آنے والا مرد کلندر دنیا اسے ایک فقیر جان رہی تھی، دنیا اسے ایک پہاڑ کے اندر گھومنے والا ایک بابا سمجھ رہی تھی، دنیا اسے ایک جنگل و بیابان میں ٹہلنے والا ایک فقیر سمجھ رہی تھی۔ لیکن آج بھی تاریخ اٹھا کر کے دیکھے سرکار غریب نواز کی حکومت صرف پہاڑوں پر نہیں، سرکار غریب نواز کی حکومت صرف درختوں پر نہیں، سرکار غریب نواز کی حکومت صرف ہندوستان کی سرزمین پر نہیں، بلکہ سرکار غریب نواز کی حکومت تمام کروڑوں مسلمانوں کے دلوں پر آج بھی حکومت نظر آ رہی ہے۔ کبھی تو کوئی نوازے میرا خواجہ سجانا، کبھی تو کوئی نوازے میرا خواجہ سجانا، حق کوئی ہمارے تکبیر ہمارے رسالت ہمارے حج۔ میرا خواجہ وہ خواجہ ہے، بولے سبحان اللہ، غریب نواز کے نام پر بولے سبحان اللہ۔ ارے ہم خوش نصیب ہیں، آپ خوش نصیب ہیں
کہ آپ الحمدللہ سرکار غریب نواز کی چوکٹ پر پل رہے ہیں. سبحان اللہ، چوکٹ بھی ملی ہے تو شہنشاہ کی. اور مجھے خوشی ہوئی کہ اس سرزمین پر بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا کام ہو رہا ہے. اس سرزمین پر بھی جماعت رضائے مصطفیٰ کا بینر لگا ہوا ہے اور جھنڈا لہرا رہا ہے. سبحان اللہ، یہ جماعت رضائے مصطفیٰ کی دربار غریب نواز میں سب سے کہ غریب نواز نے بھی اس جماعت کو قبول فرما لیا ہے اور آج بھی دربار غریب نواز میں جماعت رضائے مصطفیٰ کا کام ہو رہا ہے. اب آپ بولیں گے کہ جماعت رضائے مصطفیٰ ہے کیا؟ علماء کرام کی موجودگی میں چند معروضات آپ کی گوشے گزار کروں کہ جماعت رضائے مصطفیٰ کو کس نے بنایا؟ کہ ہم نے بنایا؟ کہ ان علماء نے بنایا؟ کہ آپ نے بنایا؟ ہرگز نہیں، بلکہ جماعت رضائے مصطفیٰ کو بنانے والی ذات رسول ہاشمی. اس لیے کہ میرا رضا کوئی بھی کام رسول ہاشمی کے در سے اس لیے کہ جو بھی کام ہوتا تھا، جو بھی کام رضا اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد و دین و ملت کرتا تھا تو رسول ہاشمی کے در سے جو اسے حکم ملتا تھا اعلی حضرت وہی کام کیا کرتا تھا. اس لیے جماعت رضائے مصطفیٰ کو بنانے والی ذات رسول ہاشمی کی رسول ہاشمی کی ذات ہے. جماعت رضائے مصطفیٰ کو بنانے والی ذات غوث اعظم کی ذات ہے. جماعت رضائے مصطفیٰ کو بنانے والی ذات حضور غریب نواز معین الدین اجمیری کی ذات ہے. میرے دوستو، آپ خوش نصیب ہیں کہ جماعت رضائے مصطفیٰ کے بینر تلے کام کر رہے ہیں. مجھے موضوع دیا گیا ہے کہ جماعت رضائے مصطفیٰ کے تعلق سے کچھ آپ بیان کریں. تو جماعت رضائے مصطفیٰ جو آج صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں مسلک اعلی حضرت کا کام کرتی نظر آ رہی ہے. مسلک اعلی حضرت کا کام کرتی نظر آ رہی ہے. آپ چاہے کوئی بھی ملک میں چلے جائیں، وہاں پر بھی مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگتا ہے. جہاں پر بھی اعلی حضرت دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں، جہاں پر بھی مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگے، سمجھ لو یہ جماعت رضائے مصطفیٰ والا ہے. یہ رضا کی جماعت والا ہے، مصطفیٰ کی رضا حاصل کرنے والا ہے. وہی پر ہی مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگتا ہے. سبحان اللہ. حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات بڑی نرالی ذات ہے کہ آپ کی بارگاہ میں سرکار اعلی حضرت نے بھی حاضری دی. سنا تو ایک واقعہ کہ سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت جب دربار خواجہ میں حاضر ہوتے تھے تو اندر داخل نہیں ہوتے تھے. اندر داخل نہیں ہوتے تھے، باہر سے ہی حاضری دیتے تھے. نظریں نیچی جھکی ہوئی ہیں اور شہنشاہ کی بارگاہ میں دست بست ہاتھ باندھے میرا رضا، ہم سب کا رضا، بولو نا سبحان اللہ، پیارا رضا، سونا رضا، ہم سب کا رضا، امام احمد رضا اپنے خواجہ کی بارگاہ میں دست بست ہاتھ باندھے کھڑا ہے. سبحان اللہ، حاضری دے رہا ہے. کسی پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ اے رضا آپ اندر داخل کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ آپ مقبول بارگاہ رسول ہیں، آپ مقبول بارگاہ غوث بھی ہیں، آپ مقبول بارگاہ خواجہ بھی ہیں. آپ اندر داخل کیوں نہیں ہوتے؟ خواجہ کی چوکٹ کو کیوں نہیں چومتے؟ تو سنیوں مچل جاؤ، میرے رضا کا جواب سنو. اعلیٰ حضرت نے
فرمایا تھا کہ کتے کا کام چوکھٹ کے اوپر کھڑا ہونا رہتا ہے، اندر داخل نہیں ہونا رہتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہے۔ کہاں گئے وہ لوگ جو انگلی اٹھاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے تمہارے رضا نے تو غریب نواز کی کوئی تعریف نہیں، غریب نواز کی شان میں تو کچھ لکھا ہی نہیں ہے، کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، ارے میرا رضا جتنی غریب نواز کی چوکھٹ کی تعظیم کرتا تھا، اس دور کا کوئی بھی مفتی، کوئی بھی محدث، کوئی بھی خادم غریب نواز کی چوکھٹ کا احترام نہیں کیا۔ آج ہم غریب نواز کی چوکھٹ پر جاتے ہیں تو ہم کو چوکھٹ پر جاتے ہیں، وہاں پر حاضری دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے طور طریقے کے مطابق ہم بھی حاضری دیتے نظر آتے ہیں۔ بولے نا سبحان اللہ، مچل کر بولے سبحان اللہ۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تمہارے اعلیٰ حضرت نے تو غریب نواز کے تعلق سے نہ کچھ لکھا ہے، نہ کچھ پڑھا ہے، نہ کچھ کہا ہے۔ تو میں آپ حضرات کے ذہن میں بات ڈال دینا چاہتا ہوں، اور تم تک اگر کوئی ایسا سرفراز شخص آئے تو اس کو جواب دے دینا، اس کو یہ جواب دے دینا، ارے میرے رضا کی جو بات تھی بڑی نرالی سی بات تھی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اپنے رسالے میں لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اجمیر شریف کو اجمیر لکھنا اور کہنا بھی حرام ہے۔ علماء کی موجود میں جملہ کہہ رہا ہوں، اور میں نے نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے خود لکھا۔ بولے مچل کر، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اجمیر شریف کو اجمیر کہنا بھی حرام ہے اور اجمیر لکھنا بھی حرام۔ اب بتاؤ، ارے میرا رضا تو غریب نواز کی چوکھٹ کی تو بات دور کی، بلکہ جس شہر میں حضور خواجہ غریب نواز کا روضہ ہے، اس شہر کی تعظیم میرا رضا خود بھی کر رہا ہے اور ہم سنیوں کو بھی سکھا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، پیار محبت، پیار محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، اب آؤ ان کے شہزادے کی بارگاہ میں، مفتی اعظم عالم حضور مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت و رضوان، بولے سبحان اللہ، ان کی شہزادے کی بارگاہ میں آؤ۔ جب سرکار مفتی اعظم عالم سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے پہنچتے تھے تو باہر کھڑے ہو کر کے حاضری دیتے تھے، نظریں نیچی جھکی ہوئی ہے، حاضری دی اور نظر نیچے جھکاتے ہوئے ہی آپ باہر سے نکل جاتے ہیں۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ حضور آپ جب سرکار خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو نظریں نیچی جھکائے ہوئے حاضری دیتے ہیں اور باہر نکل جاتے ہیں، تو جواب سنیو، سبحان اللہ، میں چل کر بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار مصطفیٰ رضا خان نے مفتی اعظم عالم نے اس شخص سے کہا تھا کہ اے شخص سن لے، اس لیے میں فقیر ہوں، ایک شہنشاہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، میری عزت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میں اپنی نگاہ سرکار معین الدین چشتی کے گنبد تک اٹھاؤں۔ حضور مفتی اعظم عالم فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک کہ جب بھی حضور غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دی ہے تو کبھی بھی اپنی نظر کو
نواز کے گنبد پر تک نہیں آیا. یہ ادب کرتے ہیں بریلی والے, یہ ادب کرتے ہیں اعلیٰ حضرت والے, یہ ادب کرتے ہیں سنی, یہ ادب کرتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت. زندہ باد, حضور تاج شریعت, زندہ باد, حضور تاج شریعت, زندہ باد, اللہ اکبر. پھر انگلی اٹھاتے ہو, کہتے ہو کہ تمہارے بریلی والوں نے کچھ نہیں کہا, کچھ نہیں لکھا. ارے جتنا بڑا احسان بریلی والوں کا ہے, اتنا بڑا احسان پوری دنیا پر کسی اور کا نہیں ہے نا, کسی اور کا نہیں ہے. آج جو درگاہیں چمک رہی ہے نا, آج جو گنبد جگمگا رہے ہیں, یہ سب کچھ فیضان بریلی والے کا. بولو نا سبحان اللہ. نہیں تو گنبد کو مٹانے کی بھی مہم چلی تھی, مزاروں کو مٹانے کی بھی مہم چلی تھی, خانقاہوں کو مٹانے کی بھی مہم چلی تھی, لیکن آگے بڑھا تھا تو میرا رضا بڑھا تھا, آگے بڑھا تھا تو مصطفیٰ رضا بڑھا تھا, آگے بڑھا تھا تو وقت کا کلندر تھا جو شریعت. سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ. یہ شان ہے بریلی والوں کی, اور وہی تنظیم جماعت رضا مصطفیٰ آج شہر اجمیر شریف میں کام کر رہی ہے. بولے سبحان اللہ. اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس تنظیم سے جڑ جائیں, جڑ جائیں, انشاءاللہ عقیدہ درست ہو جائے گا. یہ میرا دعویٰ ہے, میرا دعویٰ نہیں بلکہ تمام ائمہ محدثین کا دعویٰ ہے کہ جماعت رضا مصطفیٰ ایک ایسی تنظیم ہے, بولے نا سبحان اللہ, کہ لوگوں کے عقیدوں کی بھی حفاظت کرتی ہے, لوگوں کے ایمان کی بھی حفاظت کرتی ہے. جہاں پر بھی جماعت رضا مصطفیٰ کا کام ہوتا ہے, وہاں پر لوگوں کی عقیدوں کی اصلاح پہلے ہوتی ہے, بعد میں عقیدے کی پہلے اصلاح ضرور ہوتی ہے, عقیدہ پہلے مضبوط ہوتا ہے. مسلمانوں وقت بڑا نرالا ہے, عجیب و غریب وقت ہے. اللہ اکبر, پتہ نہیں کیسے کیسے بھیس میں لوگ ہمارے اندر گھس رہے ہیں اور ہمارے عقیدوں کو کمزور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بس آپ سے گزارش یہی ہے کہ جماعت رضا مصطفیٰ کے بینر تلے آ جائیں, بینر تلے آ جائیں آپ جماعت رضا مصطفیٰ کے. انشاءاللہ آپ کی بھی عقیدے کی حفاظت ہوگی, آپ کی بھی اولاد کی بھی عقیدوں کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ. یہ میرا دعویٰ ہے کہ آپ کے عقیدے کی یقیناً ضرور حفاظت ہوتی ہوئی نظر آئیں گی, اس لیے کہ اس جماعت کے اندر صرف فیضان اعلیٰ حضرت نہیں ہے, اس جماعت میں فیضان غوث اعظم بھی ہے, اس جماعت میں فیضان غریب نواز بھی ہے, اس جماعت میں فیضان مفتی اعظم بھی ہے, اس جماعت میں فیضان تاج الشریعہ بھی ہے, اور اس جماعت میں ملک کے اور پوری دنیا کے بڑے بڑے اولیاء اللہ اور محدثین کا فیضان بھی موجود ہے. یہ وہ جماعت ہے جو جماعت اعلیٰ حضرت نے بنائی ہے, جس کو جماعت رضا مصطفیٰ کے نام سے ہم جانتے بھی ہیں, پہچانتے بھی اور مانیں گے انشاءاللہ. مانیں گے انشاءاللہ. تمامی حضرات جماعت رضا مصطفیٰ کے بینر تلے آ جائیں گے انشاءاللہ. آ جاؤ سنیو, یہی کام کرنے کا ایک ذریعہ ہے. دنیا میں ہم بہت سارے کام دنیاوی کام کرتے نظر آتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن جو دین و سنیت کا کام یہ جماعت کر رہی ہے وہ اور کوئی جماعت نہیں کرتی ہے نا. تو آپ حضرات اس جماعت میں شامل ہو جائیں. بس میری یہی آپ سے پرخلوص گزارش ہے. درمیان گفتگو مجھ سے جو کچھ بھی کہنے سننے میں اگر لفظاً صاحباً غلطی ہوئی ہے تو میں تو استغفار پڑھتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.